بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام چینل جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ حاضرین و سامعین، ہم نے خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج کی گفتگو میں پارہ نمبر 12 کا خلاصہ اور اہم مضامین آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ دعا فرمائیں خلاق عالم ہمیں ان کلمات حقہ پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں قرآن کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی احتشام، پارہ نمبر 11 میں 2 سورتوں کی آیات ہیں، ایک سورۃ ہود ہے اور دوسرا سورۃ یوسف ہے۔ سورۃ ہود کا تعارف ہم نے شروع میں پچھلے پارہ میں بیان کر دیا ہے۔ پارہ نمبر 12 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا سے کیا، جبکہ اس سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے اختصار کے ساتھ، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو ان نبیوں کے تذکرے کے ساتھ ہی صورت یہ اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اس کے بعد صورت یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے جس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ زمین میں جو بھی چیز ہے اس کو رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہوں، پرند ہوں، جمادات، نباتات، ایون کہ پہاڑوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے اور حشرات جو ہوتے ہیں ان کا رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وہ صفات بیان کی کہ وہ ذات جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 12 کے رکوع نمبر 2 میں ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ، اور جب ہم کسی انسان کو کوئی رحمت دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، اس پر فضل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو جب اس سے لے لیتے ہیں تو پھر اس وقت انسان وہ مایوس بھی ہوتا ہے اور اللہ کا انکار بھی کرتا ہے۔ لیکن آگے قرآن نے کیا کہا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ انی انہ لفرح فخور، اور جب ہم کسی انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں اور جب اس کو پہلے مشقت ملی ہو، تکلیف ملی ہو، تو اس کے بعد وہ انسان اس پر خوش بھی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فخور، پھر اس پر وہ فخر بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مومنین کا اور نیک عمل کرنے کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں کہ ہے کہ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ عبداللہ بن امیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ اگر آپ اللہ کے سچے ہیں تو آپ پر خزانے کیوں نہیں آتے اور آپ کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ انما انت نذیر، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ آپ تو صرف اور صرف نذیر ہیں، ڈر سنانے والے ہیں۔ چونکہ کفار مکہ کے قرآن مجید فرقان حمید پر بہت سے اعتراضات تھے، اور ان میں اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ محمد تو سابقہ نبیوں کے قصص بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، تو اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی تم 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد دنیا اور آخرت کی زندگی کا تقابل کیا، فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم، کہ جو شخص بھی حیات دنیا اور اس کی زینت کو اور نمود و نمائش کو چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی پورا بدلہ دیں گے اور وہ اس میں کمی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا سے یہ بیان کیا کہ مشرکین اور کفار اللہ تبارک و تعالیٰ میں وہ جو باتیں کہتے ہیں اپنی طرف سے، یہ اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں۔
الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا، کہ ان میں سے کچھ ایسے ظالم بھی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں جی، اور یہ روکنے والے کافر اور مشرک ہیں جو اللہ کے راستے میں پر آنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ روکنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا جرم انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون، یقیناً یہی لوگ جو ہے سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہاں مومنین کا بھی ذکر کیا، دوزخ کا بھی ذکر کیا، ساتھ جنت کا بھی ذکر کیا اور کافروں کا بھی ذکر کیا، تو یہاں دو گروہ بن گئے۔ فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، کہ دو گروہ، ایک اندھا اور ایک بہرا، اور اس کے مقابلے میں کیا کہا کہ بصیر اور سمیع، ایک دیکھنے والا اور ایک سننے والا، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے فرمایا مومن اور کافر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ رکوع نمبر 3 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے سے کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کیا کہا کہ میں نذیر ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، اور فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ لیکن قوم نے آگے سے اس کا جواب کیا دیا، ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، کہ نوح ہم تجھ کو اور تیری جو ماننے والے ہیں، جو اس قوم کے سب سے گھٹیا نعوذ باللہ لوگ ہیں، ہم تم کو بشر ہی دیکھتے ہیں، ہمارے جیسے ہو۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس رکوع میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندی فعمیت علیکم، کہ اے میری قوم کیا تم دیکھتے ہو کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے اور میرے پاس اللہ کی طرف سے رحمت آئی ہے، فعمیت علیکم، جس سے تم اندھے ہو، جس کو تم نہیں دیکھ رہے۔ اور فرمایا، ساتھ ہی فرمایا کہ میں جو یہ تبلیغ کر رہا ہوں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کئی 100 برس تبلیغ کی، فرمایا لا اسألکم علیہ مالا، اس کے عوض میں کوئی مال تم سے طلب نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ، اس کا اجر تو اللہ کی ذات پر ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص تذکرہ کیا۔ قوم بہت ہٹ دھرم تھی، اس نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو قبول نہ کیا، تو انہوں نے کیا کہا، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہا کہ آپ ہمارے ساتھ لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، جس کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، کہا کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے تو وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا، انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، اگر اللہ نے چاہا تو وہ تمہارے پاس آئے گا۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 4 کا آغاز ہی حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے سے کیا، وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ یہ قوم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائے گی، لہذا اب تم اللہ کے عذاب جو آنے والا ہے اس پر، اس کے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کرو۔ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اللہ کا اس قوم پر عذاب آنے والا ہے، لہذا تم یہ کرو کہ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور اس کے سردار، اس قوم کے لوگ جب گزرتے تو نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو کام کر رہے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب یہ جو کفار تھے نوح علیہ السلام کے زمانہ کے، وہ کہتے تھے کہ عذاب نہیں آئے گا۔ کیا ہوا کہ قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ اللہ کا جب حکم آ گیا اور ایک تنور تھا اور اس تنور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ اب اس کشتی میں ہر مخلوق کا ہر ایک جوڑا جو ہے بٹھا دو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والے، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، تمام مومنین، یہ تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے، یہ بھی شامل تھے، اور دوسرے جو اس میں روایات میں لکھا ہے کہ جانور بھی شامل تھے، جس میں کتا وغیرہ بھی تھا، بلی بھی تھی، پرندے بھی تھے، یہ سب کے سب نوح علیہ السلام کا جو بیڑا تھا اس میں سوار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر اس میں بیٹھ جاؤ جی۔ اب
کشتی پانی آ گیا، طوفان آ گیا، کشتی تیرنے لگی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹے کو آواز دی، وَنَادَى نُوحًا ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي۔ لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا کہ میں پہاڑ کے اوپر پناہ لے لوں گا، میں تمہارے کشتی میں نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ عذاب رہا اور پانی پوری روئے زمین کے اوپر پانی آ گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ روایات میں لکھا ہے کہ 10 محرم کو یہ کشتی جو ہے ایک پہاڑ جودی پہاڑ کے اوپر رکی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، کہ اس کے بعد یہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا یہ وعدہ یاد کرایا کہ الہ العالمین تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا جو تیرا منکر ہے، تجھ پر ایمان نہیں لایا، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے جی۔ تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، الہ العالمین میں اس کی معافی چاہتا ہوں جس کا میرے پاس علم نہیں ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات جو نازل ہوئی تھی اس کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا۔ 5ویں رکوع کا آغاز، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام جو ہے وہ قوم عاد کی طرف نبی بن کر آئے تو اس نے بھی یہی کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کیا کہا، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تجھ سے کوئی مواخذہ، کوئی مال یا کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فرمایا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میری قوم اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرو اور توبہ طلب کرو۔ لیکن ہود علیہ السلام کی قوم بھی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح ہٹ دھرم تھی، اور انہوں نے کیا کہا، یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، کہا کہ اے ہود جو بھی تو ہمارے پاس نشانیاں لے کر آ، ہم نے اپنے الہ کو، جھوٹے خداؤں کو، ان کی عبادت کو ہم نے نہیں چھوڑنا اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس پر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد، اس پر بھی عذاب آیا۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، کہ ہم نے ہود اور ہود علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، کہ اس قوم نے بھی رسولوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی انہوں نے انکار کیا۔ پارہ نمبر 12 کا رکوع نمبر 6، اس کا آغاز حضرت سمود علیہ السلام سے، حضرت صالح علیہ السلام سے ہوتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ تو قوم سمود کے اندر ایک بیماری پائی جاتی تھی، وہ کون سی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، تو اس سے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو منع کیا، جس پر انہوں نے کیا کہا، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب، کہ اے نوح تو ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے اور اس سے روکتا ہے جس کی پیروی یا جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہیں۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے یہ جہاں قرآن کا واقعہ مختصر ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے اس کی قوم نے ایک معجزہ طلب کیا پہاڑ سے کہ اونٹنی نکل آئے۔ جب اونٹنی نکل آئی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا، ھذی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو چھوڑ دو جہاں رہے۔ لیکن کیا کیا کہ فعقروها، کہ انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس قوم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے صالح اور اس کے ساتھ جو ماننے والے تھے ان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ اور اس پر چنگھاڑ کا عذاب آیا۔ قرآن کیا کہتا ہے، فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح ان کے جو گھر تھے وہ ڈھیر ہو گئے اور وہ گھروں میں اوندھے پڑے تھے۔ اس کے بعد
رکوع نمبر 7 کا آغاز قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور ان کی جو بیوی تھی حضرت سارہ وہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی تھیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ۔ ہم نے حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشخبری جب دی تو اس نے کیا کہا؟ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، میں تو بوڑھی ہوں، اب مجھ سے کہاں کیسے اولاد پیدا ہوگی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اولاد سے نوازا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ چونکہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپس میں رشتہ دار تھے، اس وجہ سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں لواطت کی بیماری پائی جاتی تھی، تو یہ باہر سے صدوم کے مقام پر باہر سے جو لوگ آتے تھے، مہمان بن کر آتے تھے، تو یہ لوگ جو تھے ان کی عزت پر یہ ڈاکہ ڈالتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے انسانی شکل میں بھیجے۔ تو جب وہ آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے جا کر دوسرے جو کفار تھے یا لوط علیہ السلام کے جو نہیں مانتے تھے ان کو بتا دیا۔ لیکن جب وہ آئے ان فرشتوں کے ساتھ نعوذ باللہ برائی کرنے کے لیے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا؟ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اور یہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، لہذا تم اس کو چھوڑ دو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو۔ لیکن یہ قوم بھی ہٹ دھرم تھی اور انہوں نے یہ برائی پر انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قالوا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، کہ رات کے اندھیرے میں حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس بستی کو اور ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ، لیکن اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں جانا، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہ سافلا وامطرنا علیہ حجارۃ من سجیل، کہ اللہ کا حکم کیا تھا، اللہ کا عذاب کیا تھا کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، پتھروں والا ان پر عذاب آیا۔ رکوع نمبر 8 کا آغاز حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرہ سے ہوتا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن کر آئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ان کے اندر خرابی یہ پائی جاتی تھی کہ مدین والے جو تھے یہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے، ان کے جو پیمانے تھے، ترازو تھے، دینے کے لیے اور تھے، کوئی چیز لینے کے لیے اور تھے جی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِقْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میری قوم، ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ پورا کرو جی۔ اس میں ڈنڈی مارنے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کر دیا، اور اس کے بعد ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس پر انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن کہتا ہے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، فرمایا کہ تم اس چیز کا حکم دیتے ہو کہ کیا ہم چھوڑ دیں اس عبادت کو جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے میں تمہاری اس معاملے میں تمہاری مخالفت کرتا رہوں گا۔ اس قوم پر بھی عذاب آیا، اور یہ قوم جو تھی قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کی طرح تھی جی۔ تو ان کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا، کہ تم اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرو اور توبہ کرو۔ لیکن یہ قوم بھی ہٹ دھرم تھی، اور انہوں نے کیا بولا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، کہ بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں۔
تو اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم اپنی جگہ پر اپنے اعمال کرو، میں اپنی جگہ پر اپنے اعمال کروں گا، میں تو اس سے بری ہوں۔ اس قوم پر بھی عذاب آیا۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ انہوں نے بھی جب صبح اپنے گھروں میں کی تو یہ گھٹنوں کے بل پڑے تھے، ان پر عذاب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ رکوع نمبر 9 کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ سے ہوتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی کھلی نشانیاں دیں، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ قرآن نے کئی مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، کہ ان کا یہاں بھی اختصار کے ساتھ اشارتاً ذکر کیا۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، کہ ہم یہ سابقہ قوموں کے قصص آپ پر بیان کرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا، ایک شقی اور ایک سعید، ایک بدبخت اور ایک خوش نصیب۔ فرمایا کہ جو بدبخت ہیں، شقوا ففی النار لهم فیہا، بدبخت لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، اور واما الذین سعدوا ففی الجنۃ خالدین فیہا، اور جو نیک لوگ ہوں گے، خوش بخت لوگ ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رکوع نمبر 11-10 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ سے کیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لیکن اس کی قوم نے، قرآن کہتا ہے کہ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور اس میں انہوں نے اختلاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں آئیں اور تکلیفیں آئیں، تو قرآن اس کو ذکر کیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، کہ اللہ نے جس طریقے سے آپ کو حکم دیا ہے اس پر استقامت کا اظہار کیجیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ آگے ایک اور مشہور آیت ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک امت بنا دیتا اور وہ آپس میں کبھی بھی اختلاف نہ کرتے، لیکن وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اختلافات ایک فطرتی چیز ہے، یہ انسانوں کے درمیان ہوتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ہم یہ جو سابقہ قوموں کے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، شعیب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو کیا ہے، کس لیے قُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم اس وجہ سے یہ بیان کرتے ہیں تاکہ جس کے ذریعے سے تمہارے دل کو سکون ملے، تمہارے دل میں ٹھہراؤ آئے، اور یہ اگر آپ کی قوم یعنی کفار مکہ یا مشرکین مکہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سابقہ قومیں بھی سابقہ نبیوں کے ساتھ ایسا کرتی رہی ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور سورت یوسف، یہ سورت یوسف مکی ہے جس کی 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، قرآن نے تمام واقعات میں سے احسن القصص کا نام واقعہ یوسف کو دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، کہ ابا جان میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے یہ خواب جو ہے تم نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان کے ذریعے سے یہ خواب جو ہے ان تک پہنچ گیا۔ اب جو رکوع نمبر 12 ہیں اس کا آغاز قرآن فرماتا ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک سگا بھائی بنیامین تھا اور باقی جو ان کے 10 بھائی تھے وہ باپ کے لحاظ سے تو سگے تھے لیکن ماں کی لحاظ سے وہ سگے نہیں تھے۔
تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ فطرتی طور پر ایک جو ہے وہ نفرت اور عداوت تھی۔ تو انہوں نے ایک دن پلان یہ منصوبہ سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے یعنی حضرت یعقوب سے دور کیا جائے، تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ جو ہے اور محبت ہمیں وہ مل سکے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ، کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کسی زمین میں پھینک دو۔ ان میں سے ایک نے کہا، جو سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف والقوا فی غیابۃ الجب، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو اور اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ یوسف کو بھیجی، ہم شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تم واپس آ کر یہ کہو گے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس پر حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بھائی ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے بھیڑیا کیسے اس کو کھا جائے گا۔ الغرض کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت کافی منت اور سماجت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن کیا کہتا ہے وَالْقُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ انہوں نے ایک اندھے کنویں میں جا کر اس کو پھینک دیا اور سارا دن شکار کرتے رہے، اور شام کے وقت قرآن کہتا ہے کہ وہ واپس آئے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ واپس آئے شام کے وقت رو رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ کی بات سچ ثابت ہوئی اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی اس پر بکری کا جھوٹا خون لگا کر آ گئے۔ اب یہ دن کو وہیں اس کنویں کے آس پاس رہتے تھے، تو ایک دن ایک سوداگر آیا، اس نے پانی بھرنے کی غرض سے کنعان کا جو کنواں تھا اس میں ڈول کو ڈالا، تو اس سے اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو ڈول میں باہر آ گئے۔ تو جب اس نے سوداگر نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جی، نافرمانی کرتا تھا جی، اور اس پر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن کیا کہتا ہے کہ انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے عوض اپنے بھائی کو بیچ ڈالا۔ رکوع نمبر 13 کے آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے دربار میں، مصر کے بازار میں جب فروخت کیا گیا تو اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، اور یہ لینے والے کون تھے؟ عزیز مصر کی بیوی تھی جس کا نام زلیخا تھا۔ اس کو زلیخا بھی پڑھ سکتے ہیں اور زلیخا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زلیخا عزیز مصر جس کا نام کتفیر تھا اس کی بیوی تھی، اور اس وقت ایک بادشاہ تھے جس کا نام ریان بن ولید تھا۔ اس کا بھی آگے تذکرہ آئے گا، ریان نے خواب دیکھا تھا، وہ انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا اپنے گھر میں لے کر آئی۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ، جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا۔ اس وقت زلیخا نے آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے کی غرض سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بند کمرے میں لے کر گئی، جس کے باہر بڑے دروازے لگے ہوئے تھے۔ کتب میں لکھا ہے کہ 7 دروازے بند تھے جی۔ تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا سے بھاگ کر دوڑے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جب دوڑے دروازے کی طرف تو دروازے بند تھے، تو خود بخود یہ دروازے کھلتے گئے۔ اور واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب، کہ حضرت یوسف دروازے کی طرف دوڑتے رہے اور زلیخا جو تھی وہ پیچھے سے گریبان پیٹھ کی جانب سے قمیض جو تھی اس کو پکڑتی رہی، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیض تھی وہ پھٹ گئی۔ آگے کیا کہتا ہے قرآن کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب دروازے پر گئے تو ایک طرف عزیز مصر اور درمیان میں یوسف اور پیچھے سے زلیخا آ گئی جی۔ اس وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا۔ قرآن کیا کہتا ہے من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم،
کہ یہ شخص جو ہے، یہ غلام جو ہے، یہ تیری گھر والی کے ساتھ برا فعل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لہذا اس کو عذاب دیا جائے یا اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ اس پر دربار میں یہ بات بڑی پھیل گئی اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام سے شاہی دربار میں گواہی طلب کی گئی۔ تو روایات میں لکھا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے نے وہاں گواہی دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اس کے گھر والوں میں سے کسی ایک نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر اگلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے نہیں ہیں، زلیخا سچی ہے، اور اگر پچھلی جانب سے قمیض پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف سچے ہیں۔ پچھلی جانب سے یعنی پشت کی جانب سے قمیض کرتا پھٹے جانے کا مقصد یہ تھا کہ یوسف دوڑتے تھے اور زلیخا جو ہے وہ پیچھے پکڑتی رہی جی۔ اس پر جب گواہی بھی آ گئی تو اس وقت بادشاہ نے کیا کہا، یوسف اعرض عن ھذا واستغفر لی، یوسف اس سے اعراض کیجئے، اور اس کو کہا انک کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ اب یہ بات بڑی عجیب تھی کہ ایک غلام ہو کر ایک عزیز مصر بادشاہ وقت کی یا وزیر اعظم وقت کی بیوی کے ساتھ اس نے برا فعل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کیسے دوبارہ چلوائیں؟ ہاں نہیں چلنے دو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات تو پھیل گئی، عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کو دوسری عورتوں نے کہا وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، کہ اے عزیز مصر کی بیوی، تو اتنی پاگل ہو گئی ہے، اتنی فریفتہ ہو گئی ہے کہ ایک غلام پر تو نے اس طریقے سے برا ارادہ کیا ہے غلط کاری کا۔ اس پر حضرت زلیخا نے ان عورتوں کو کیا جواب دیا، کہا کہ تم نے یوسف کو دیکھا نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ان عورتوں کی دعوت کی، اور قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک کو ان کے ہاتھ میں چھری بھی دے دی اور ثمر پھل بھی دے دیے کہ جب یوسف علیہ السلام تمہارے سامنے آئے تو تم نے ان پھلوں کو کاٹنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بھی کاٹ دیا، انگلیوں کو بھی کاٹ دیا، اور کیا کہا کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہو سکتے۔ اس وقت وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلْيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اس وقت عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا نے دھمکی دی یوسف علیہ السلام کو کہ میں جو حکم دیتی ہوں تجھ کو، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو پھر کیا ہے کہ میں تجھ کو قید میں ڈال دوں گی۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جواب دیا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس کام کی طرف تو مجھے پکارتی ہے اس سے میرے لیے قید اور جیل بہتر ہے، لہذا مجھے قید میں اور جیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اور قرآن نے یہاں پر 15ویں رکوع کے آغاز میں بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام قید میں تھے، وہاں آپ کے 2 قیدی ساتھی تھے، اور ان دو قیدی ساتھیوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میں انگوروں سے شراب نکال رہا ہوں جی، اور دوسرے نے کیا خواب دیکھا، احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر، میرے سر کے اوپر کچھ روٹیاں ہیں اور اس کو پرندے نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے خواب کی تعبیر بھی پوچھی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو اپنا تعارف بتایا اور اپنا دین کا پیغام پہنچایا، آفاقی پیغام جو اللہ کا پیغام تھا ان دونوں قیدیوں تک پہنچایا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، پہلے ان کے اندر توحید کا، اللہ پر ایمان لانے کا عقیدہ راسخ کیا۔ اس کے بعد ان کو جواب دیا، کہا کہ میرے قید کے ساتھیوں،
تم میں سے ایک شخص جو ہے آزاد ہو جائے گا اور وہ بادشاہ کا نوکر بن جائے گا، بادشاہ کو شراب طہور جا کر پلائے گا، جبکہ دوسرا شخص جو ہے اس کو موت کے پھانسی کے اوپر لٹکا دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور جو بادشاہ جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بادشاہ کا ساقی بن جائے گا، وہ جب قید سے جانے لگا، جیل سے جانے لگا، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک فانسہ الشیطان ذکر ربہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جا رہے ہو، اور بادشاہ سے میرا بھی جا کر تذکرہ کرنا کہ تمہاری جیلوں میں ایک بے گناہ قیدی اپنی قید گزار رہا ہے۔ اب وہ جو بادشاہ کا ساقی تھا، وہ جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کو یہ بات بھول گئی کہ یوسف علیہ السلام بھی میرا کوئی ساتھی تھا۔ ادھر بادشاہ وقت جو ریان بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا؟ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ۔ اس نے کہا کہ میں نے 7 موٹی گائے دیکھی ہیں اور 7 خشک گائے دیکھی ہیں۔ دبلی پتلی جو گائیں ہیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اسی طریقے سے 7 خشک ٹہنیاں ہیں اور 7 سرسبز و شاداب ٹہنیاں ہیں۔ 7 خشک ٹہنیاں جو ہیں وہ سرسبز و شاداب ٹہنیوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ بڑا خواب تھا، اور اس نے اس وقت کے جو نجومی تھے، علماء تھے، ان سے اس کے بارے میں پوچھا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ جب بادشاہ کے سامنے ایک بہت بڑا یہ مسئلہ پیش کیا گیا، تو اس وقت جو بادشاہ کا ساقی تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں رہا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت فلاں جیل میں فلاں جگہ پر میرا ایک ساتھی تھا، وہ خواب کی تعبیر جانتا تھا۔ اور وہ اس وقت ساقی، بادشاہ کا جو ساقی تھا، جو بادشاہ کی خدمت کرنے والا شخص تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے کیا کہا؟ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے میرے دوست۔ یوسف کو دوست کہا یا سچا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ تمہارے 7 سال، پہلے 7 سال میں بہت بڑی اس خطہ کے اوپر، اس ملک میں بہت بڑی بارشیں ہوں گی اور بہت بڑا اناج ہوگا۔ اس سے اگلے 7 سال جو آئیں گے، اس میں خشک سالی شروع ہو جائے گی دنیا کے اوپر، اور اس خطہ کے اوپر اناج ختم ہو جائے گا۔ یہ بادشاہ کی خواب کی تعبیر ہے۔ وہ جب بادشاہ کا ساقی تھا، وہ جب بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے بادشاہ کو یہ خواب کی تعبیر دل کو لگ گئی، اور اس نے کہا واقعی خواب بھی اسی طریقے سے ہے کہ دبلی گائیں جو ہیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، خشک ٹہنیاں جو ہیں وہ سرسبز و شاداب ٹہنیوں کو کھا رہی ہیں۔ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول، اور بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی۔ اس وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں لایا جا رہا تھا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ہو اپنی پاک دامنی کی میں گواہی لے لوں جی۔ کہا کہ پہلے ان عورتوں سے پوچھو اور زلیخا سے پوچھو کہ جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا۔ جب ان عورتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں کسی قسم کی برائی نہیں دیکھی۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ میں نے اس کے ساتھ برا کرنا چاہا، وانہ لمن الصادقین، حالانکہ یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ اس طریقے سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ پارہ نمبر جو 12 میں بیان ہوا، اور پارہ نمبر جو آگے 13 ہیں اس کا واقعہ انشاءاللہ العزیز اگلے پارہ کے آغاز سے ہم شروع کریں گے۔ شکریہ والسلام۔